دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور یہ آخری اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی ماہ شعبان کی 26 تاریخ اور آخری اتوار کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے، کیونکہ آج دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ یا اللہ یا محمد کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 26 تاریخ کو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جو بندہ بھی دولت کی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کے دن کو خدا را معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیروں کو بدل دیا جاتا ہے، بند راستوں کو کھول دیا جاتا ہے، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا، چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا تمہارا ایک لمحہ، آج کا تمہارا 1 منٹ آپ کی پوری کائنات ہی بدل دے۔ اس لیے اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ اور آخری اتوار کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دولت کا بادشاہ اور سلطان عمل ہے۔ یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن جو عمل اور جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا وہ آپ کی قسمت کو ہی بدل دیں گے، کیونکہ اللہ والوں، یہ ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور آخری اتوار ہے، اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ اور اللہ والوں، پرسوں جو ہے وہ سورج گرہن بھی ہے، جس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، لہٰذا چینل پر جا کر اس سورج گرہن کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا، کیونکہ بڑا ڈیٹیل میں نے اس کو بتایا ہے۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ سورج گرہن، یہ جو ماہ شعبان کے مہینے میں لگنے جا رہا ہے نا، اس پر بڑے ہی منفی اثرات ہم سب پہ ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اللہ رب العالمین کی آپ لوگ حفظ و امان میں چلے جائیں، حصار ہو جائے اور کامیابیاں مل جائیں، اور اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں آپ لوگوں کو لے لے۔ تو اللہ والوں، آج آپ نے ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ اور یہ آخری دولت سے بھرے اتوار کے دن یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، اور ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ ماہ رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں تقدیروں کو بدل دیا جاتا ہے، بند راستوں کو کھول دیا جاتا ہے، آپ کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج یہ عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں 26 تاریخ آ جائے اور یہ آخری اتوار کا دن آ جائے، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ دولت کی بڑی ہی خاص اور نایاب تسبیح ہے۔ دولت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگیوں میں اگر اور دوسرے مسائل ہیں، جیسے آپ بیمار رہتے ہیں، سر میں درد، کمر میں درد، تو دوستوں اس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، شوہر بات نہیں مانتا یا بیوی کہنا نہیں سنتی، تو اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں اور رب سے دعا کریں، کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنی بیوی کو کھلا دیں یا بیوی شوہر کو کھلا دیں، تو تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ یقین کرو کہ جن گھروں کے اندر فساد ہی فساد رہتے تھے، میاں بیوی میں بنتی نہیں تھی، طلاق کی نوبت بن جاتی تھی،
तो उनके भी यकीन करो घर संवर गए, उनके बच्चे रुलने से बच गए। तो अल्लाह वालों, आज की ये अमल, आज की ये तस्बीह तुम्हारे नसीबों को पलट देगी, तुम्हारी तकदीरों को संवार देगी। तो लिहाजा आज ये अमल किसी सूरत माह शबान की 26 तारीख को नहीं छोड़िएगा। इतवार का दिन वैसे ही छुट्टी वाला होता है, 1-2 मिनट निकालकर इस अमल को पढ़ लो, आप लोग दुआएं दोगे। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। तो दोस्तों, इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो सके। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 26 तारीख और आखिरी इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं, और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों, गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से है, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम है। तो अल्लाह वालों, अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ,
کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی نہ الگ ہوتی ہے، ہر بندے کی مصیبت بھی الگ ہوتی ہے، لیکن کامیابیاں رب کی طرف سے ملتی ہیں، رزق ہمیشہ رب کی طرف سے ملتا ہے، کامیابیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ اور آخری اتوار کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھ لو۔ ایک گلاس پانی کا لے لو، اپنے پاس ایک گلاس پانی کا رکھیں، اس کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ وظیفے کو پانی پہ دم کریں گے اور پانی کو پی جائیں گے، آپ کے جسم میں سے بیماریاں، پریشانیاں، بہت ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ ایک مٹھی چاول یا چینی بھی لیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کی برسات فرما دے، کیونکہ اللہ والوں صدقہ رب کو بڑا ہی پسند ہے، رب صدقے کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے رکھیں اور آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے
آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا بہت ہی محبت بھرا نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ودودو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اسم اعظم ہے جو کہ محبت پیدا کرتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اللہ پاک کے بڑے ہی پیارا نام یا ودودو کا ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا، آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جاؤ گی، جس کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑا دشمن بھی موم بن جاتا ہے، اس کا دل موم کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے دل میں راج کرنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، وہ میرے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی کو نہ دیکھے۔ تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، یا ودودو یہ اللہ پاک کا ایسا خاص اسم اعظم ہے جو کہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کرتا ہے کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انڈے کے اوپر اگر آپ پڑھ لینا یا ودودو کو تو بہت فائدہ ہوگا۔ جو انڈا نارمل آپ لوگ ناشتے کے لیے بناتی ہیں نا، اس کے اوپر یہ عمل پڑھیں یا ودودو کا جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انڈے پہ دم کریں اور پھر مطلب اس انڈے کو فرائی کر لیں، اس انڈے کو فرائی کر لیں، اس کے بعد بھی دم کر سکتے ہیں، پہلے بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اپنے شوہر کو وہ ناشتہ پیش کر دیں۔ یقین کریں جیسے جیسے وہ ناشتہ کرتے جائیں گے، ان کے پورے دل میں، دماغ میں آپ کی ہی یادیں رج جائیں گی، بس جائیں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میری بہنوں، اپنے شوہر کو غلام نہیں بنانا ہے، اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کریں گے نا، پھر آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دادا دادی بتاتے ہیں بچوں کو، ماں باپ نہیں سکھا سکتے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ جتنے زیادہ جائز مقاصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو استعمال کریں گے، فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ودودو یہ ایک بار ہو گیا، یا ودودو یہ 2 بار ہو گیا، یا ودودو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ودودو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 100 بار، 100 ٹائمز، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ انڈا پر پڑھ لے ہو تو انڈے پہ دم کر لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے ہو تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں، یا پھر پانی پہ پڑھ لو تو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، محبت پیدا کرنے کے لیے عمل ہے، یاد کر کے تصور میں رکھ کر بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی ذہن میں رکھے، یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ذہن میں آئے گا، تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے دعوے دار رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب کے کسی فرمان پہ یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں، یہ جو عمل میں دے رہا ہوں اگر رب کے لیے آپ نے کر لیا تو یقین کرے دنیا جہان کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتایا ہے
کہ اگر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو انڈے پر پڑھتے ہیں اور انڈا کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیگم کو کھلا دیتے ہیں یا پھر شوہر کو کھلا دیتی ہیں، تو تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اللہ پاک کی یاد میں محبت میں کریں گے تو یقین کریں پھر آپ کو کسی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بولے کہ میں خانہ کعبہ پہ دم کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ بس اپنے دل سے آنکھوں کو بند کریں، رب کو یاد کریں اور یا ودود پڑھتے رہیں، رب راضی ہو جائے گا۔ رب تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، یعنی بے پناہ کی عزت آپ کو ملے گی۔ آپ نے آخر میں یا عزیزو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے، یا عزیزو، آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام تر مالی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ اپنی یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ یہ یا عزیزو کا اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی صرف یا عزیزو کو پڑھے اور سچے دل سے پڑھے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھے، تو اس کے ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ کیونکہ یا عزیزو کے ایک نام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، آپ لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ یا عزیزو کے معنی ہیں عزت دینے والے۔ اب عزت دینے والے عزت کیسے ملے گی؟ جو بندہ حیثیت میں بڑا ہو تو جب بھی اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی اگر رتبے میں بڑا ہو یعنی کہ پرموشن چاہتا ہے تو بھی آپ کو عزت ملتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو اللہ والوں نے بتائے ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عزت دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو عمل ہے یا عزیزو کا، یہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب یا عزیزو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا عزیزو کس طریقے سے پڑھنا ہے بس یہ ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یا عزیزو یہ ایک بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا عزیزو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا عزیزو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ عمل پڑھ لیا، پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، پھونک ماریں، اور جو چاول چینی ہے اس پہ بھی دم کریں، پھونک ماریں، پانی کو پی جائیں۔ بڑے فائدے ہیں پانی کو پینے کے، کیونکہ اس پانی میں شفا آ گئی ہے۔ جس پانی پہ رب کا کلام یا رب کا نام لے لیا جاتا ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور بڑے گہرے ہیں۔ اتنا کہتا ہوں کہ پی لو، اگر آپ لوگوں کو فائدے نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اور جو آپ نے صدقے کے لیے آپ نے چیزیں رکھی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ صدقہ بہت طریقے کا ہوتا ہے، کبوتروں کو ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری قسمیں ہیں، جو آپ کو پسند آئے وہ صدقہ آپ لوگ کر لیں۔ کیونکہ آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ ہے اور آخری اتوار ہے، اس کے بعد اتوار کا دن آپ کو ماہ شعبان کے مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج اس عمل کو پڑھ کے رب کو راضی کرو۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، جو کہ بہت ہی بادشاہ مہینہ ہے، سلطان مہینہ ہے۔ اب اللہ والوں دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے، دعا خیر کے انداز میں لمبی مانگے، کھل کے مانگے، رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا۔ اللہ پاک سے اس زبان میں بات کرے جو زبان آپ کے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں رب آپ کی زبانوں کو سمجھتا ہے اور رب جانتا ہے، زبانوں کو بنانے والا ہی رب ہے۔ تو لہٰذا کوئی سی بھی زبان میں بات کرتے ہیں، ہندی میں، اردو میں، جس میں بھی زبان میں آپ بات کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جو بات ہے اس کو سنے گا اور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔